آج ہڈیالہ جیل میں ٹرائل کے دوران خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں احتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور لفظ لولا لنگڑا احتجاج کا میں نے استعمال کیا۔ ہمارے تمام لیڈرشپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ احتجاج کے لیے اسٹریٹجی نہیں تھی۔ اپنے تئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان نے تنہا یہ مورکے سر کیے، کوششیں کی، 70-80 ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا، پنڈی، ثوابی، سنگجانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے، لیکن جو احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے۔ یہ 50,000 1 لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستان یہ نہ چاہے کہ ہم نکلیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے۔ بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ دوسری بھی بات، خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا، اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کوڈ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ کلاس سمیت، وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے، جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کوڈ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیچنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کوڈ بھی جانے کو تیار ہوں، پاکستانیوں کے لیے ہر عزیمت اٹھانے کو تیار ہوں۔ خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات، ILF کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی۔ جتنے ورکرز گرفتار ہوئے، مار کھائی، ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بھرپور دلچسپی لی جائے۔ ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گرفتار شدگان، ان کی ضمانتوں کے اور ان کے بود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں۔ اوورآل جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہے وہ حوصلہ افزا تھی۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے احتجاج یا دھرنے کی تیاری کرو۔ اب عنقریب اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی احتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات اگر ہے صاحب یہ بتائیے گا جو احتجاجی کمیٹی بن رہی ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں، نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے، اور آج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں، تو میں احتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا، اور ہم چند ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی، یعنی پہلے کون نکالے گا، ایک گرفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، ہم بڑی اسٹریٹجی سے جو ورکر گرفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا۔ سردی بھی آ رہی ہے تو لہٰذا موسم کے حساب سے جو ہیں تیاری کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے کردار کے اوپر بانی PTI نے آپ کو کیا کہا؟ نہیں، بانی PTI جو ہیں وہ تو اسد قیصر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے، باقی میری ذاتی رائے علیحدہ ہیں۔ السلام علیکم۔ آج عمران خان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے، ابھی دوبارہ انہوں نے اسی جو ان کے 3 ہفتے 21 دن جو ان کے ساتھ انہوں نے جس اذیت میں گزارے ہیں، جو ان کے ساتھ کیا گیا، انہوں نے دوبارہ اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، کہ ان کو جس طرح انہوں نے 10 دن یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا
کہ ان کو 10 دن ایک کمرے میں وہ جو 6 بائی 10 کی کوٹری ہے جو چکی کا سیل ہے اس کے اندر انہوں نے ان کو کس لیے بند کیا تھا؟ ان کی بتی کس لیے بند کی تھی؟ کیا ان کو ظلم کرنے کے لیے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر یہ آپ کہتے ہیں ٹارچر کیا چیز ہوتی ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ٹارچر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ ان کا جب یہ ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے تو عمران خان ٹوٹ جائیں گے، یا وہ عمران خان کو بیمار کر کے، کیونکہ ان کا کھانا بھی جو تھا وہ جہاں وہ کہتے ہیں میں سیل کے اندر بند تھا اس کے اندر جو کھانا ان کے پاس کوئی بجلی کا چولہا ہے جس پہ ان کا کھانا بنتا ہے، تو بجلی انہوں نے جب بند کر دی تو وہ کھانا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ بند سیل میں ان کو جو بھی کھانا خراب قسم کا لا کر دے رہے تھے اس سے ان کی الٹیاں بھی آئیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ باہر اگر ہماری فیملی تھی، اگر ہمارے لائرز تھے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہر قیدی کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی سے اجازت ہوتی ہے ملنے کی۔ جب آپ 3 ہفتے بند کر دیں گے اور اطلاع بھی نہیں دیں گے کہ ایک جو قیدی ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اور یہ کوئی عام قیدی ہے، یہ وہ قیدی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، دنیا کے ایک عالمی لیڈر ہیں وہ، اور آپ ان کے ساتھ یہ کس قسم کی گھٹیا؟ عمران خان کہتے ہیں اگر دشمن بھی ہو کمینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دشمن ہو کمینہ نہ ہو۔ یہ تو دشمنی بھی کر رہے ہیں اور کمینے پن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک دشمن بھی ہو تو دلیر ہونا چاہیے، بات کرنی ہے سامنے آ کے کریں۔ اب عمران خان نے یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ ہم سپریم کورٹ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کی اس چیز سے جو اگر یہ جو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں، اس سے کیا پتہ جو باقی لوگ ہیں اس کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ عمران خان کے تو گزار چکے ہیں لیکن باقی لوگوں کو اس چیز کا انشاءاللہ وہ امید رکھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اور انصاف ملے گا، اور آئندہ کے لیے یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا اور ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ جن کے اوپر عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی کیس فائل کروں گا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے غلامی کا کہ جب کسی کو پوچھو کہو جی اوپر سے آرڈر آیا ہے، جو سوال پوچھو کہو جی اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے۔ یہ اوپر کا ہمیں نہیں پتہ کون سا آسمان ہے جہاں سے ان کو یہ گرتی ہیں انسٹرکشن۔ اور آگے جو ایک پچھلے دنوں سے ہم نے ان کو جا کر بتایا کہ جو سے اس وقت ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی یہ بات ہو رہی کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے۔ یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خلائی مخلوق ہے وہ بات کرنا، یہ کوئی بات پھیلا دیتی ہے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہونی ہے اور کس چیز کی ڈیل ہونی ہے۔ انہوں نے کہا میں بالکل کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اگر آپ نے مجھے ملٹری جیل میں آپ جتنی مرضی آئینی ترامیم لے آئیں، آپ مجھے ملٹری جیل میں ڈال دیں، میں اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ اور ان کے 2 ہی موقف ہیں، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، اور ہم نے کئی دفعہ لائرز نے بھی کئی دفعہ آ کے یہ دہرایا، ان کے پارٹی کے لوگوں نے دہرایا، وہ صرف 2 چیزوں کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا اور ڈیموکریسی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت۔ اس کے علاوہ آج تک عمران خان سے ہم نے اور کوئی ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ تو ہمیں بھی یہ نہیں سمجھ آتی جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے لگا، تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں عمران خان کس چیز کو ڈیل میں قربان کریں گے؟ آیا وہ جمہوریت کو قربان کریں گے، یا وہ رول آف لا جو جوڈیشری ہے، جو ایک آپ کی ایک انصاف دینے کا ایک فورم ہے، یا اس کو قربان کریں گے؟ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان کیا چیز قربان کریں۔ یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہے، نہ جمہوریت عمران خان کے لیے، نہ جو آئین کی بالادستی وہ عمران خان کے لیے، نہ رول آف لا عمران خان کے لیے۔ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کو یہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ ظلم بھی سہ لوں گا،
میں ملٹری جیل بھی سہ لوں گا، لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو یہاں سے آزادی نہیں ملے گی، اور آپ چونٹوں کی طرح، غلاموں کی طرح تھوڑے سے لوگوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے۔ اب آپ کا انشاءاللہ موقع ہے، آپ کھڑے رہیں، آپ کھڑے ہوں اور اپنا حق اور آئین کے لیے آپ کھڑے ہوں انشاءاللہ۔